افسر دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے جو ماتحت ہیں وہ اپنے پاس موجود کاپیوں پر چالان کر کے واپس آ جاتے ہیں. اور کتنی امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں کے اندر کسی بھی سبزی یا پھل کی یا دالوں کی ممکنہ قلت کیا ہو سکتی ہے. حکومت پنجاب کو یہ خیال آیا ہے کہ ایک باقاعدہ جدید نظام ہونا چاہیے. سرکاری افسران جو ہیں عام خریدار کے روپ میں جاتے ہیں، گھی چینی آٹے کا نرخ معلوم کرتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں رضوان آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز. حکومت پنجاب کی جانب سے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، حکومت کوئی بھی ہو، موجودہ ہو یا ماضی کی ہو، ان کی جانب سے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مہنگائی کی روک تھام کے لیے انہوں نے حد درجہ اقدامات کیے ہیں. ہر حکومت جو ہے وہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں ان کی بات کرتی ہے، ان کے اقدامات کی بات کرتی ہے. روزانہ جو ہے سرکاری محکمے ایک پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں کہ آج پنجاب بھر میں جو ہے اتنے چھاپے مارے گئے ہیں، اتنی دکانوں کی چیکنگ کی گئی ہے، اتنے لاکھ جرمانہ کیا گیا ہے، یہ اتنی سزائیں دی گئی ہیں. لیکن حکومت کے تمام تر دعووں کے باوجود عملی طور پر مہنگائی کم ہوتی یا گرام فروشی اور ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ کم ہوتی دکھائی نہیں دیتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس ایسا کوئی ڈیٹا یا ایسا کوئی میکنزم نہیں ہے جس کے بنیاد پہ ایک جامعہ حکمت عملی تیار کی جائے، ایک جامعہ پروگرام بنایا جائے کہ مہنگائی کو کیسے روکنا ہے. آج تک یہی ہوتا آیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ رمضان المبارک کے دوران بھی یا ویسے بھی جو ہے مہنگائی کی روک تھام کے نام پر روزانہ اپنے جو ہے چند افسران کو فیلڈ میں بھیجتی ہے. یا تو افسر خود جاتے نہیں ہیں یا ان کا عملہ جاتا ہے، وہ افسر دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے جو ماتحت ہیں وہ اپنے پاس موجود کاپیوں پر چالان کر کے واپس آ جاتے ہیں. اور اسی کارکردگی کو بنیاد بنا کے حکومت جو ہے دعویٰ کر دیتی ہے کہ آج ہم نے پنجاب بھر میں 6000 مقامات کی چیکنگ کی ہے، ہم نے اتنے سو جو ہیں جرمانے کیے ہیں، اتنی FIR درج کروائی ہیں. لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا. لیکن اب جا کر حکومت پنجاب کو یہ خیال آیا ہے کہ ایک باقاعدہ جدید نظام ہونا چاہیے جس کے ذریعے نہ صرف مہنگائی جو ہے اس کی روک تھام ہو بلکہ یہ بھی معلوم کیا جا سکے کہ اشیاء خوراک جو ہیں، کھانے پینے کی اشیاء، ان کی پیداوار کیا ہے، مقامی سطح پر کتنی امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں کے اندر کسی بھی سبزی یا پھل کی یا دالوں کی ممکنہ قلت کیا ہو سکتی ہے. اس حوالے سے محکمہ پرائز کنٹرول اینڈ کموڈٹی مینجمنٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اجازت کے بعد ایک نیا نظام جو ہے وضع کرنا شروع کر دیا ہے. اس نئے نظام کے اندر جو بنیادی اور سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا جا رہا ہے. جو ہمیں کل بریفنگ دی گئی ہے اس کے مطابق پنجاب کے تمام اضلاع میں پچھلے 40 سال کا ڈیٹا جو ہے وہ سافٹ ویئر میں فیڈ کیا گیا ہے کہ اس ضلع کے اندر جو سبزیاں ہیں، پھل ہیں، دالیں ہیں، گھی، چینی اور آٹا، اس کی قیمتیں کیا رہی ہیں، کیا اتار چڑھاؤ آیا ہے اور ان کا ماہانہ اور سالانہ استعمال کتنا رہا ہے وہاں کی آبادی کے تناسب سے. اس تمام ڈیٹے کی بنیاد کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ایک چارٹ تیار کر کے ہر ضلع کا وہ آگے ظاہر کیا ہے جس میں کہ اگلے 90 دن کی پریڈکشن کی گئی ہے، پیشگوئی کی گئی ہے کہ کسی ضلع میں جو 10 سے 12 اشیاء جو فیڈ کی گئی ہیں ان میں سے کون سی شے جو ہے اس آبادی کے تناسب کے لحاظ سے اس کی ممکنہ قلت ہو سکتی ہے اور کس جو شے کی قیمت جو ہے وہ گزشتہ 10 سے 15 روز کے دوران جو ہے وہ غیر معمولی طور پر اوپر کی گئی ہے. اس نظام کے بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے پرائز مجسٹریٹس کا متبادل ہوگا، کیونکہ محکمہ پرائز کنٹرول جو ہے وہ اب ایک مارکیٹ انٹیلیجنس کا نظام بھی جو ہے وہ لے کے آ رہا ہے. اس کا ابتدائی طور پر جو ہے آزمائشی تجربہ کیا جا رہا ہے. مختلف محکموں کے سرکاری افسران جو ہیں ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ مختلف مارکیٹس میں جاتے ہیں اپنے ضلع کی اور ایک عام خریدار کے روپ میں جاتے ہیں اور جا کر سبزیوں، پھلوں، دالوں، گھی، چینی، آٹے کا نرخ معلوم کرتے ہیں اور اپنی شناخت جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتے. تو یہ تمام جو نرخ ہوتے ہیں یہ واپس آ کے اس سافٹ ویئر میں فیڈ کیے جاتے ہیں جس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ یہ تجزیہ کرتی ہے کہ اس ضلع میں جو قیمت ہے سبزی کی یا پھل کی یا گھی یا چینی کی وہ کیا ہے. اگر اس دوران اچانک جمپ آتا ہے کسی علاقے میں قیمت کا تو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ ایک وارننگ جاری کرتی ہے جس کے بعد اس ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے علاقے میں فلاں جگہ پر جو ہے فلاں شے جو ہے اس کی قیمت میں اچانک سے جو ہے اضافہ ہوا ہے، لہٰذا اس پر ایکشن کیا جائے. تو یہ تمام نظام جو ہے ابھی مزید ریفائن ہو رہا ہے، اس کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے اور اس میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس نظام کے مکمل فعال ہونے کے بعد
ایک حقیقی بنیادوں پر جو زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق حکومت کے پاس ایک ڈیٹا ہوگا، روزانہ کی بنیاد پہ اوپر جو ہے جو مارکیٹ میں واقعی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں وہ ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے اسپیشل برانچ اور باقی جو ادارے تھے یا مارکیٹ کمیٹی تھی وہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہی ایک جعلی نرخ نامہ یا جعلی ریٹ لسٹ تیار کر دیتی تھی، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو محکمہ پرائس کنٹرول کا یہ نیا نظام ہے یہ عوام کی فلاح و بہبود اور انہیں مہنگائی سے نجات دینے کے لیے کام آئے گا۔ اس نظام کو کامیاب بنانے کے لیے محکمہ پرائس کنٹرول نے FBR سے بھی رابطہ کیا ہے، ان سے درخواست کی ہے کہ جو غذائی اشیاء امپورٹ یا ایکسپورٹ ہوتی ہیں ان کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ ماہانہ بنیادوں کے اوپر جو ہے محکمہ پرائس کنٹرول کو فراہم کیا جائے، تاکہ محکمے کو معلوم ہو کہ کون سی چیز جو ہے کس مقدار میں باہر جا رہی ہے اور کون سی غذائی اجناس جو ہیں وہ ملک میں آ رہی ہیں۔ خاص طور پر ہمارے ہاں دالیں جو ہیں وہ امپورٹ کی جاتی ہیں، تو لہٰذا جو کسٹم کے ڈیٹا میں دالوں کی امپورٹ قیمت درج ہوگی اس کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھا جائے گا کہ مقامی سطح پر پنجاب میں دالوں کی کیا قیمت وصول کی جا رہی ہے۔ یہ نظام دیکھنے سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت پنجاب اس نظام کو مزید شفاف اور مزید جو ہے اس کو مضبوط بنا کر عوام کو گرام فروشی اور خیرہ اندوزی سے نجات دلائے گی۔